یا ایک بات میں اور واضح کروں، یہ بڑے علم والے لوگوں کے کام کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ مہربانی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا پہلے کوئی خیال نہیں تھا، مگر پھر نا ایسا وقت آیا کہ آپ غار حرا میں بیٹھنے لگے اور بس وہاں سوچ بچار میں لائے. وہ بھی بات پھر وہی بنتی ہے نا، جہاں سے بھاگے تھے وہاں ہی آ کر میں کھڑے ہو گئے پرنالے کے نیچے کہ پھر تیاری تو کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں اور سوچنگ میں پڑے ہوئے. اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نبی بننے کے بعد گئے وہاں. کہنے لگے اللہ یار، میں نے کہا بخاری شریف نکالو. حضرت ام المومن نے بتایا نہیں کہ وہی شروع ہوئی آپ سے، پر تو اس طرح ہوئی کہ رویا سالیا خواب نظر آنے لگے، آپ دیکھتے صبح کو سچے نکل. پہلے نبوت اس شکل میں میری نبی بن گئے وہی، وہاں کہتا وہی کا آغاز اس طرح ہو گیا تھا، اس لیے وہاں جو گئے تھے وہی لے گئی تھی آپ کو. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو خبر ہی نہیں تھی. آپ بھی یہ بات درست کریں. اور اگر ایک بخاری شریف ابھی میں پڑھ دوں تاکہ یہ سارے دوست بیٹھے نا پھیلائیں اس بات کو. بہت اہم مسئلہ کفار کہتے کہ آپ غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے، نبوت کی ڈھونڈتے پھرتے. نہیں، کبھی خیال نہیں تھا آپ کا، نہ غار حرا میں گئے تھے، وہی آ گئی، خواب سچے آنے شروع ہو گئے، وہ بھی نبوت کا حصہ. پھر حضور کے دل میں وہاں جانے کا خیال اسی وہی سے پیدا ہوا. وہاں پھر فرشتے کی وہی نازل ہوئی. نہیں مولانا، پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خوابوں کی شکل کے اندر نبوت مل چکی تھی اور ذہنی طور پر تیار تھے، تو پھر وہاں پریشانی کس بات کی ہوئی؟ میں بتاتا ہوں، بالکل یہ واضح کرنے کی بات. اس پر میں نے خطبے بخاری کی کون سی جلد چاہیے؟ پہلی یہ نا طاہر میاں واضح ہوا تو ہم نبوت کو نہیں بچا سکتے. غیر مسلم یہی تو کہتے ہیں کہ سارا ڈھونگ تھا. بالکل یہ صحیح بخاری پہلی جلد. یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ کیا گیا، یہ نہیں دوسری، یہ بالکل الفاظ ہیں کہ وہی کا آغاز ہو گیا. یہ بہت اچھی بات شروع ہوگی. آپ لائن پہ رہیے گا مولانا، کتاب کا حوالہ دے کے بات کو واضح کریں. بالکل واضح کریں گے. یہ چیزیں تو اگر واضح نہ ہوئی تو دین کے بارے میں بڑی الجھنیں رہ جائیں گی. کتاب بدل وہی. یہ دیکھیں نا، بہت اہم بات ہے. عمر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی، ورنہ میں بھی پریشانی سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے تم کہتے حضور نہیں، کوئی آپ کو نہیں خیال تھا، اللہ نے وہی اتاری. وہ کہتے ہیں غار حرا میں جاتے تھے، مراقبے کرتے تھے، چلے کاٹ رہے تھے. ان عائشہ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ حدیث نمبر انہا قالت، تیسرا نمبر ہے، حدیث نمبر 3، تیسری حدیث. آپ پہلی جلد کی حدیث نمبر 3 ہے جی بخاری. پہلی جو ہے نا کتاب اس کی تیسری حدیث ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. سب سے پہلے جو حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی وہ خواب میں سچے خواب تھے. فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. جو خواب آپ رات کو دیکھ کے صبح کے وقت وہ دن کی روشنی کی طرح سامنے بات آئی، بالکل سچا نکلنا. فکان لا ثم حبب الی الخلا. یہ وحی آنے کے بعد خواب کی پھر آپ کے دل میں محبت ڈال دی گئی، اخلاق. باقی پھر وہ سارا کہ غار حرا میں جاتے تھے وہ کہانی بات. پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ پر اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الی الخلا. اب آپ کہتے ہیں پریشان کیوں ہوئے؟ پریشان آپ کو اس بارے میں بالکل نہیں ہوئی آپ کو پریشانی کہ میں نبی نہیں ہوں. یہ بھی بات بہت غلط ہو گئی کہ سب نے کہا کہ جب فرشتے نے کہا پڑھے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ. بھائی کیا بات ہے، ایک شخص پڑھا ہوا نہیں، بچہ جاتا ہے استاد کے ساتھ بیٹھا پڑھ، تو کہہ رہے میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی پڑھنا تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے. اس پر یہ کہنے کی کیا بات کہ میں پڑھا لکھا نہیں، کوئی حل نہیں ہوتا. اس سے مودودی صاحب نے ایک مردود روایت جو تھی نا ابن اسحاق کی وہ نکالی کہ فرشتہ لکھا ہوا لایا تھا، ریشم کے کپڑے پر لکھا ہوا تھا. اس نے کہا پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھا. اس سے بات حل ہوئی. پہلے تو فرشتہ جانتا ہے جب حضور پڑھے کیوں لایا، اور اگر بالفرض لے آیا تو قاعدہ ہوتا بچے کے ہاتھ میں لکھا بھی ہوتا تو استاد نے پڑھتے جانا، پیچھے پڑھنا. کوئی حل نہیں. حل صرف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کسی محدث سے نہیں. صاحب بات ہے مانا بقارن کا ترجمہ کرے میں پڑھا لکھا نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ جب وہ وحی نبوت نازل ہوئی اور فرشتہ آیا پہلا تجربہ تھا حضور پر دہشت طاری ہوئی. یہ نہیں مانا پڑھا نہیں، مانا بقارن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. کہاں پڑھا؟
بولا نہیں جاتا. ہاں یہ جو ہے نا فضل الباری اب ان کے مالی شائع ہوئے، اس میں جو انہوں نے وضاحت کی سارے عقدے حل ہو کہ آپ نے پڑھا نہیں جاتا. اور انہوں نے مثال بھی دی کہ ایک شخص کتنا پڑھا لکھا عالم، اس کو تقریر کے لیے کھڑا کر دیا، پہلے نہیں اس کا تجربہ، اب وہ گھبرا جاتا مجھ سے تقریر نہیں ہوتی. یہ بات تھی حضور نے پڑھا، مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا، ساتھ لگایا، آہستہ آہستہ مانوس کیا، پھر پڑھا، کیسی بات واضح ہوگی، کوئی سوال نہ رہ گیا. باقی جو آپ پریشان ہوئے نا وہ اس شک میں نہیں تھا. عیسائی کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا میں نبی ہوں، تو ہماری مہربانی کہ ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کہ فرشتہ، سارا قصہ غلط ہو گیا. ورقہ کے پاس بھی اس لیے نہیں گیا کہ مجھے بتایا میں نبی ہوں گے، نبی آپ کو یقین تھا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کے ذمہ لگا دیا گیا کہ ساری دنیا مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کے پیغمبر ان کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوں، اس سے کانپنا نہیں چاہتا. اور کیا تھا کہ ساری دنیا دشمن ہو جائے گی. آپ نے حضرت خدیجہ سے آخر کا انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ مدد کرے گا. جو کام ہے آپ ایسے نیک کام کرتے، اللہ آپ کو کیوں چھوڑے. ورقہ کے پاس جو لے گئی نا طاہر میاں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ورقہ کے پاس لے گئی کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھی میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ کتاب میں جو ہے نا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کرتا ہے، عیسائی ہو گیا تھا، وہ بتاتا رہتا تھا کہ نبی آنا. حضرت خدیجہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس کو یہ دولت دینی چاہیے کہ بھائی جس نبی کو آج تو منتظر تھا وہ تو آ گیا. وہ ان کو بتانے کے لیے لے گئے کہ اللہ نے نبی اس بھیجیا جو تیرے خیال میں. سنی بات، خوش ہو گیا. اس نے کہا واقعی وہی فرشتہ آیا. اب ساری بات ہے آپ کے ذہن کے الٹ، اس لیے اللہ کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے دوبارہ دہرا لیں کہ حضور کو شک کوئی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. اسی وقت یقین تھا. حضرت خدیجہ کو شک نہیں ہوا. مگر جو ذمہ کام لگانا وہ اتنا دشوار، قولن ثقیلا. اندازہ کر سکتا آدمی کہ پوری دنیا سے ٹکر. نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے ساتھ ٹکر ہے، تو جب اس نے کہا کہ یہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس حوالے سے قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ وہ پہلے ایکسپیکٹڈ تھے کہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی. نہیں، یہ جب مشکلات واقعی آپ کی ٹھیک بات، مگر یہ نبوت کا سارا دھندا کہ ایک نیک بات پر نکال دیں گے مجھ کو. جو اتنے لوگ میرا ادب کے احترام کا صادق اور امین کہتے تھے، نکالنے پر تعجب ہوا. واقعی مشکلات تو تھی نا کہ ساری دنیا کو شرک سے ہٹا کر وہ کام مشکل تھا، مگر کہ اتنے دشمن ہو جائیں گے کہ مجھے نکال دیں کہ حق بات پہ بھی وہ چونکہ انبیاء کی تاریخ سے واقف تھا حضور کو، تو ابھی شروع ہی ہوئی تھی نا بات. اس نے کہا آپ سے پہلے بھی جو آیا لوگوں نے نکال دیا. چلیں بھائی، آپ کی بات واضح. یہ آپ کو فضل الباری، میں سارے ساتھیوں کو مشورہ دوں گا کہ جو قاضی عبد الرحمان صاحب نے بڑی نیکی کی، کاش کہ وہ ساری چھپ جائے. 2 جلدیں چھپی ہیں بخاری شریف کی شرح کی، فضل الباری اس کا نام رکھا، جس میں مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہماری جو لیکچر وہ دیتے تھے. آپ پڑھیں گے نا ہمارے سامنے فضل الباری ہے نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں، بڑی محنت کی ہے، مگر جو فضل الباری میں اللہ گواہ کسی کتاب میں. آپ وہ شرح پڑھیں گے نا تو جب ایک حدیث کی وہ حکمت بیان کرتے ہیں. اب نماز شروع ہو گئے، پہلے نماز کے فلسفہ پر جو لیکچر ہوں گے، زکوٰۃ شروع ہوگی، حج، وہی ایسا انہوں نے بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. اب وہ ایسا کمال ہے کہ جو شخص پڑھتا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ دین میں اتنی گہرائی ہے. یہ نماز میں رکوع اور سجدے اور کیا ہے، وہ کتاب تو پڑھنے سے پہلے میں نے صرف اشارہ کر دیا، وہ ایسی نہیں کہ میں اس کا بیان کر سکتا. رکاوٹ جو ہے یہ وہ دیواریں ہیں جو مسلکی اور مذہبی اور فروعی اعتبار سے بنی ہوئی ہیں. بندہ دوسرے مسلک کے کسی بھی عالم دین کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اب میں کیا حیران ہوں اور کتنوں کے پیٹ جو پھولے ہوئے ہوں گے شبیر عثمانی کی تعریف کر. آپ دیکھتے ہیں میں تو ہر ایک ہی کرتا ہوں، مولانا احمد رضا کی کرتا ہوں، کہ خود مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اختلاف الگ بات ہے، ورنہ مولانا احمد رضا خان کے علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے وہ تو جب لکھتا تو پتا چلتا کہ جیسے فقہ کی کتابیں اس کے سامنے تیر رہی ہیں. ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، سینکڑوں کتابیں، 1-2 کا نہیں، سینکڑوں کہ فلاں فقہ کی کتاب علم ہے. تو جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں نا کہ اپنے سے دائرے سے باہر نہ نکلو دوسرے کے پڑھیں، یہ ظالم ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، علم سے محروم رہ جائے. سب کا پڑھو، اچھی باتیں لے لو، اگر کوئی بات نہیں علم کے مطابق درست ہوگی آپ کیا نہیں، میرے خیال میں یہ درست، برا پھر بھی نہ کہے. وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی تھی مقالات اور اب مجھے اطلاع ملی ہے، میں آپ کو خبردار کر دوں کہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ اس کو مردود قرار دو، فتویٰ دو سب مولویوں سے مل کر کہ یہ کوئی نہیں مسلمان. میں نے کہا مجھے اس کی کیا پرواہ، دیتے رہو. پر شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا، کچھ لوگ اس جہاں میں خدا کے خلاف ہے. بات کرو آ کر، کچھ سیکھو.
شورش میں روم بیچارے نے کہا کہ لوگ خدا پر راضی نہیں جس نے پیدا کیا، میں کیا ہوں۔ صحیح بات، میں یہی بات میں احترام جو ہے نا کسی کا چھوڑ نہیں سکتا، پڑھا ہے میں نے، میرے پاس ان کے سب کے دفاع، میں ان گروہوں کو کہتا ہوں کہ آؤ میں تمہارا حوالہ تمہیں نے کہا، تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا لکھا۔ علم کا احترام کرو، نیک لوگوں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، نبی نہیں تھے وہ، غلطیاں بھی ہوتی۔ میں وہی بات بتانے لگا تھا کہ ایک کتاب سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تھے، ان کے کچھ مقالات چھپے اور ہر مقالے کے اندر انہوں نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کوڈ کیا ہے نا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ کوڈ کیا، اور واقعی ترجمہ بھی بے مثال۔ میں تو آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں، بڑے بڑے اہل علم سے کہا کہ آپ ساری تفسیریں پڑھ لیں، عربی کی دوسری ساری، آپ جہاں سمجھنا یہاں گاڑی اٹکی ہوئی ہے، پھر عثمانی صاحب کے فائد نکال کر دیکھیں، ایک دو لفظوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتابیں پڑھ کر آپ تھک جائیں گے، اکدا نہیں، اس میں حل ہو جائے۔ چلیں بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ کیا کریں، نفرت کرتے ہیں تو اس کا جی مولانا، چلیں بہت اچھا ہو گیا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے کسی عقید مند نے کہہ دیا مولانا فوت ہو گیا شام، اس نے کہا اچھا ہوا ایک گمراہ چلا گیا۔ آپ اتنے سخت ناراض ہوئے کہنے لگے کہ میری تربیت کا یہ اثر ہے، اتنا بڑا عالم دین دنیا سے چلا گیا اور تو نے یہ کرنے کا، انا للہ کہتا، افسوس کرتا، دین کا اتنا بڑا خادم تھا۔ اختلاف کی کیا بات، ہمیں وہی آتی ہے کہ ہم جو کرتے ٹھیک ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا، یہی بچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے، کم نہیں پڑھنا۔ اور ورکا دے بارے جی عیسائی آتے جی ایندا ہی وہ آپ منتا پھر مومن کیوں نہ آیا، نہ یہ بھی پردے بنو، سارے تو پہلا مومن علی خدیجہ اور سارے تو ورکا پہلا صحابی رسول اللہ دا ایمان لیا، اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ میں اس دو جنتاں لکھی، ایک جنت نہیں اور رہ گیا، دو جنتاں جس اللہ تعالیٰ نے رکھیا۔ اور نبی علیہ السلام نے کہہ بھی دیتا کہ جدوں تیری قوم نے تینوں اتوں کڈنا، اگر میں اس وقت جوان ہوندا تو میں ضرور تیری مدد کرتا، میں بڑھاپے میں پہنچ گیا اور وقت نہیں آیا، ورنہ جدوں یہ تینوں اس علاقے چ کڈن گے میں ایسی تیری مدد کرتا جی کوئی مثال نہ ہو۔ ادوں گیا غار جدوں نبی بن چکے، یہ بھی گل نہیں تمہیں کسی نے سنانی، حالانکہ صحیح بخاری دے مڑ چ رسول اللہ نبی ہو چکے سی، اطلاع مل گئی سی کہ تو نبی ہے، 6 مہینے، مگر اس ویلے فرشتہ نہیں سی آیا، اللہ کی طرفوں آپ نے رویا، 46 دروازے نبی دے علم دے جس ذریعے انہوں علم دیتا جائے، جنہوں سے رویا ساتھ کا ایسا کچھ کھایا جاتا بھی جو خواب چاہتا دن سچ مچ ادا ہی ہوں، وہ ویکھنا خواب دا جاگنا ایک برابر ہو جائے۔ 6 مہینے حضور دا حیات سی، جہاں خواب وہدے سی سویر سورج کی طرح وہ سامنے ہوں سچ۔ 6 مہینے اس طرح نبوت رہی ہے، اور بعد پھر فرشتہ 6 مہینے بعد آیا، جانا غارے حراج رسول اللہ دے دل ادوں شوق پیدا ہوا جدوں نبی مقرر کرتے گئے، ورنہ اس نبوت دے شوق سے آپ کوئی نہیں گیا، گل پلے بن کے بخاری شریف پڑھنی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم نہ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اتاریا، اس مانے حضور آندے جدوں مینوں نبوت مل گئی، اس موقع تے میں ایک پتھر مکے جاننا اور ہن بھی انہوں پہچاننا، جدوں میں وہ کولوں دی لنگدا سی جبریل دے آن تو پہلا 6 مہینے مینوں آندا سی السلام علیکم یا رسول اللہ دا رسول ہے تم۔ اس تو جڑا بیوقوفاں نے سمجھ لیا نا فرشتہ آیا تے آپ کو پتہ ہی نہ لگا کہ میں نبی ہاں کہ نہیں، نبی تے پہلا بنے سی، فرشتے واری یہ الجھن کوئی نہیں سی، بے فرشتہ نہیں تے میں اللہ دا پیغمبر نہیں، مسئلہ ہور سی جس تو کمب دے آئے، ذمے لگ گیا کہ خلق خدا دی اصلاح لئی اٹھ کھڑا چھڑ دے حجرا، ساری دنیا نو کہہ کے راستہ جتے تسی چل دے غلط، توبہ کرو اللہ موڑا۔ تے حضور نے ویکھیا سارا جہان تے کافر ہے، میں ایک بے کسر تنا جس کو نہ فوج ہے نہ خزانے، کسا انہیں جہان دا مقابلہ کروں گا۔ اس تو جڑا آپ نے آ کے حضرت خدیجہ نو آ گیا خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ، کوئی وہم نہیں سی، کوئی شک نہیں، کم بہت وڈا لگ گیا، سارے جہان نو ٹھیک کرن دا ذمہ ہن اینے ذرائع آ، وسائل آ، میڈیا، حکومتاں، سکول کالج، اسی ایک بندہ نہیں ٹھیک کر سکتے۔ بڑا بگڑیا سی نیاز فتح پوری پڑھ لے کے گمراہ ہویا تو نہیں موجزہ کوئی شے نہیں، ایک جگہ جمع ہوئے موجزہ ہے ہوئی نہیں بکری بول پئی، موجزہ بڑا ہے اب حضور نے انہی دنیا ٹھیک کی تھی۔